میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کا ہمارا یہ معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے اور غیروں کی نقالی اور ان کے رسوم و رواج کو فروغ دے رہا ہے دن بدن، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ بہت سارے کھیل اور بہت ساری ہماری ایسی حرکتیں جو غیروں سے مشابہت ہو رہی ہیں، تو ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے اسی حوالے سے ایک حدیث بھی پڑھی، غیروں کی مشابہت کے سلسلے میں بتایا گیا، اور قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، جو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو کاموں سے بچتے ہیں۔ لغو کام چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو، تو انہی لغو کاموں میں سے ایک کام آج ہمارے معاشرے میں جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے وہ پتنگ بازی ہے۔ اور ابھی بسنت یہ ایک تہوار بھی آ رہا ہے جو غیروں کا تہوار ہے، اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیروں کا تہوار نہیں ہے بلکہ ایک موسمی تہوار ہے، کہ جب موسم سرما ختم ہوا چاہتا ہے اور موسم گرما شروع ہوا چاہتا ہے، ہر طرف ہری بھری کھیتیاں، اور یہ کہ ایک طرح کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی، یعنی کہ موسم سرما ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بچے خوشیاں منا لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کو موسمی تہوار سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ یہ بسنت غیروں کا تہوار ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے، اس لیے اس تہوار سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی، جن لوگوں کی مشابہت ان کا طرز عمل اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، فہو منہم۔ اس لیے ہمیں غیروں کی مشابہت، ان کے رسوم اور ان کے ریتی رواج سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کے تہواروں سے جو خالصتاً مذہبی تہوار ہے ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تہوار بسنت جو اب آ رہا ہے، اس میں ہمارے بچے وہ پتنگ بازی بہت ان کے اندر ایک جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ ایک پہلے سے ارادہ بنائے ہوئے ہیں کہ اچھے سے پتنگ اڑانی ہے اور پتنگ لوٹنی بھی ہے، جبکہ یہ اس کے کتنے نقصانات ہیں کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ اس میں مال کا ضیاع، یعنی ہم جو ڈور لاتے ہیں، ہمارے بچے ڈور لاتے ہیں اور پھر پتنگ میں اس کو باندھ کر اڑاتے ہیں، تو پتنگ لائے یا ڈور لائے تو اس میں مال کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی آپ بچوں کو بھی بچوں کو کھیلنے بھی نہیں دیتے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا کھیل ہونا چاہیے کہ جس میں ہماری ورزش ہو، دماغی یا جسمانی ورزش ہو، اور یہ ایسا کھیل ہے کہ جس میں کوئی ورزش نہیں ہے دماغی یا یہ کہ جسمانی، بلکہ اس میں دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہی ہے، آپ دنیاوی نقصان لے لیجئے کہ مال کا ضیاع ہے۔ بتائیے کون سا فائدہ اس سے ہو جاتا ہے کہ بچوں کی جسمانی نشو و نما ان کی بہتر ہو جاتی ہو، یا یہ کہ ان کی پڑھائی اس سے اچھی ہو جاتی ہو، یا یہ کہ اس سے ان کو پڑھائی میں کوئی اچھے خاصے نمبرات مل جاتے ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو مال کا ضیاع ہے کہ ہم ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہو دین کا یا دنیا کا، بلکہ نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اور نہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے، اور مال کا ضیاع ہو رہا ہے پتنگ کو لانے میں، ڈور کو لانے میں۔ اور دوسری جو نقصانات کی فہرست ہے، بڑے بڑے نقصانات جو ذکر کیے گئے ہیں کہ جان کا بھی نقصان ہے اس میں،
جان کا نقصان اس معنی کر کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مانجا اور یہ ڈور جو ہوتی ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کی دھار اور اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے پتنگ کو اڑایا جاتا ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہ زخمی کر دیتی ہے اور گردن تک کٹ جاتی ہے۔ ابھی چند سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب بائک پر جا رہے تھے اور ان کی گردن سے مانجا لگا اور اتنا خطرناک وہ مانجا لگا کہ گردن کو ہی اس نے زخمی اس طور پر کیا کہ وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے اس مانجے سے۔ دیکھیے کتنا معمولی سب کو وہ دکھتا ہے لیکن نقصانات آپ اس کے سنتے جائیں کتنے خطرناک نقصان ہیں۔ تو یہ جانی نقصان ہے اور انسانوں کی جانیں اس سے بہت ضائع ہوتی ہے، ہاتھ کٹ جاتے ہیں اور یہ کہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ جو پتنگ لوٹتے ہیں ان کے بہت سی مرتبہ میں نے دیکھے کہ ان کا ہاتھ زخمی ہے، انگلی کٹ گئی، پوچھا کیا ہوا، بچے پڑھنے آتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پتنگ سے کٹ گئی، پتنگ کی ڈور سے کٹ گئی۔ تو اس لیے اس کا ایک بڑا نقصان ہے، دوسرا جانی نقصان۔ تیسرا نقصان یہ کہ حادثات ہوتے، ایکسیڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ جب پتنگ ایک چونکہ اس میں پہلے سے ہی نیت رہتی ہے دونوں کی، جو پتنگ اڑا رہی ہیں تو جو یہ اڑا رہا ہے اور یہ جس کی پتنگ کاٹے گا تو دونوں جو بھی اڑاتا ہے اس کی یہی نیت رہتی ہے، اکثر و بیشتر یہی نیت رہتی ہے کہ اس کی ڈور کاٹنی ہے، اس کی پتنگ کاٹنی ہے۔ تو جب یہ نیت رہتی ہے کہ دونوں کی کہ یہ اڑانے والا کوئی بھی ہو، جو دونوں ایک دوسرے کی پتنگ کاٹنے پہ رہتے ہیں، وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بھی اس کی پتنگ کو کاٹ دوں اور یہ بھی سوچتا ہے کہ میں بھی اس کی پتنگ کو کاٹ دوں، تو دونوں ہی ایک دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت پہلے سے ذہن میں لیے ہوئے ہیں۔ تو بتائیے جب وہ پتنگ کٹیں گی تو اس کو لوٹنے کے لیے جو بھی اس کو دوڑے گا اور راستے میں جائے گا، راستے سے وہ نہیں دیکھتا، جیسے پتنگ اڑانے والا جب وہ چھت پر اور مکان پر اوپر چڑھ کر پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے اور اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ اس کو اور اونچائی پر لے جانا چاہتا ہے اور اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں رہتا، چار دیواری کا پتہ نہیں رہتا بسا اوقات اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ جو تار چھتوں پر یا اس کے علاوہ ان سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پتنگ سے بھی اور پتنگ کے ذریعے یعنی وہ چھت سے گر گیا یا اسی طریقے سے ایک نقصان یہ ہوا کہ ایکسیڈنٹ، چونکہ پتنگ لوٹنے کا اتنا بھوت سا ایک سوار ہو جاتا ہے ذہن پر کہ وہ نہیں دیکھ پاتا کہ روڈ ہے اور روڈ پر گاڑیاں آ رہی ہے دائیں سے بائیں سے، تو وہ نہیں دیکھ پاتا اور وہ ٹکرا جاتا ہے گاڑیوں سے، بائک سے یا یہ کہ کار سے۔ تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ بے پردگی کس معنی کر کہ جب آدمی پتنگ اور ہمارے یہ بچے اور نوجوان جب پتنگ اڑاتے ہیں تو وہ صرف پتنگ پر ہی ان کی نظر نہیں رہتی، جب وہ اوپر چڑھتے ہیں پتنگ اڑانے کے لیے تو وہ دائیں بائیں بھی دیکھتے بھی ہیں، ادھر ادھر بھی نظر وہ دوڑاتے ہیں۔ تو ہماری جو مائیں بہنیں خواتین جو بے پردگی میں ہوتی ہے اپنے گھروں میں تو ان پر ان کی نظریں جاتی ہے، ان کو یہ دیکھتے ہیں اور یہاں تک بھی احوال اور واقعات پیش آئے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی خاتون کوئی لیڈیز نہ رہی ہے اور چونکہ ہر طرح کے بچے اور نوجوان پتنگ اڑاتے ہیں تو بعض کی ذہنیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھا جائے تو وہ دیکھتے ہیں اور باقاعدہ ویڈیو تک بنا لیتے ہیں کہ کوئی نہ رہا ہے، چونکہ سب کے غسل خانوں پر چھت کا انتظام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بے پردگی بہرحال اس میں ہوتی ہے۔ پانچواں اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں کرنٹ لگتا تو ہے ہی، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پتنگ کٹ جاتی ہے تو اس کا جو مانجا ہوتا ہے تو وہ تاروں میں پھنس جاتا ہے، تاریں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لائٹ کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں چلتے ہوئے بہت سی مرتبہ ہم چل رہے ہیں پیدل راستے میں تو پیروں میں مانجا پھنس گیا، اسی طریقے سے وہ مانجا تاروں میں بھی پھنس جاتا ہے اور تاروں میں پھنس کر جہاں پر بہت سارے تار ایک جگہ
ایک دوسرے سے جوائنٹ رہتے ہیں وہاں کا نظام اور ان کے کنیکشن کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کا چھٹا بڑا نقصان یہ ہے کہ پرندوں کو نقصان پہنچتا ہے کہ پرندے بھی زخمی ہوتے ہیں، وہ فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کی گردنوں سے، ان کے پنجوں سے، ان کے پنکھوں سے ٹکرا جاتے ہیں یہ مانجھے اور یہ ڈور۔ تو دیکھ کہ بہت سارے نقصانات ہیں، مال اور اس کا وقت کا ضیاع۔ ساتواں اس کا بڑا نقصان یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے، یہاں تک کہ نماز کی بھی خبر نہیں رہتی۔ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اور اگر وہ پتنگ اڑائے، وہ بچے، وہ نوجوان، تو وہ بھی وقت کو ضائع کرتے ہوئے اور پتنگ کو اڑانے کے دھن میں ایسے سوار ہو جاتے ہیں کہ نماز کی بھی خبر نہیں رہتی اگر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہت سارے نقصانات ہیں، حضرت تھانوی نے اس کے بہت سارے نقصانات اصلاح الرسوم میں بھی ذکر کیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور مسلم نوجوان اور مسلم والدین وہ اپنے آپ کو غیروں کی مشابہت، یہ غیروں کی رسمیں اور یہ تہوار بھی غیروں کا تہوار ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو بسنت جو منایا جاتا ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر اس کی گویا کہ ایک طریقے سے بنیاد رکھی گئی ہے کہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے حقیقت رائے، اس کا نام بتایا گیا۔ بسنت کیا ہے؟ مفتی ابو لبابہ جو پڑوسی ملک کے ہیں انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے، تو واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ حقیقت رائے نامی ایک شخص تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں سے شاید حضرت فاطمہ یا کون سی ہماری اماں تھی یا حضرت فاطمہ تھی یا یہ کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی اور تھی، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اس کے علاوہ بھی اس نے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، اور اس کے بعد اس کو چونکہ اسلامی حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور بہرحال اس کی تحقیق ہوئی تو یہ غیر مسلم تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب جب اس کو پھانسی دے دی گئی تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا ہمارے درمیان اتنا بہادر تھا کہ جس نے اس طریقے سے مذہبی پیغمبر اور مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، نعوذ باللہ، اور اس کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ تو اس کی اس ہمت اور محنت کو سراہنے کے لیے انہوں نے بسنت میلے کا آغاز کیا، اور جو حقیقت اور اس کے نتیجے کو پہنچا تو بسنت کا دن تھا۔ جب وہ اس حقیقت تک پہنچے تو اتفاق سے ان کی یہ سازش تھی، یہ سب انہوں نے ایک سازش کے تحت کیا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ بھی نہ لگے، اور بسنت کے نام سے انہوں نے میلہ شروع کیا اور یہ تہوار شروع کیا۔ اور بہرحال اس طریقے سے یہ پروان چڑھا اور اتنی تیزی سے آگے بڑھا کہ مسلمان بھی نہ علمی میں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس طریقے سے اس میں ہمارے جو ہم سب کے آقا و مولا اور جن کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملا، ان کی اس میں توحید بھی، اس تہوار میں توحید گویا کہ ایک طریقے سے کی جاتی ہے یا یہ کہ بنیاد پڑی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائی اگر اس بات کو سوچیں گے، ان کو پتہ لگے گا تو یقین ہے کہ ان کے ایمان کی حرارت اور ایمانی جذبہ اس بات کو بالکل گوارا نہیں کرے گا کہ ہمارے نبی کی توحید اور یہ کہ ہم اس کام میں شامل ہوں۔ تو اس لیے اس میں سراسر نقصان ہے اور دین کا بھی نقصان ہے۔ حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کبوتر باز جو لوگ ہوتے ہیں کبوتر بازی کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا شیطان یتبع، اس طرح کے مفہوم حدیث مجھے اچھے سے یاد نہیں آ رہی ہے کہ یہ شیطان بھاگ رہا ہے اور جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ بھی شیطان ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ جس طریقے سے کبوتر بازی جو لوگ کبوتر پالتے ہیں، سفید کبوتر، ان کو اڑاتے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں اور ان سے کھیلتے ہیں، وہ کھیل بھی ناجائز ہے۔ اور یہ کھیل پتنگ بازی یہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کھیل ایسا ہو، بھاگ دوڑ یا یہ کہ بیٹ بال یا اس کے علاوہ بہت سارے فٹ بال، اس کے علاوہ اور بہت سارے کھیل ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھیلوں کی چاہت حضور کے دل میں بھی تھی کہ
یہ سیکھے مسلمان تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی، یعنی جس سے کہ ہماری ورزش ہو۔ اسلام ایک سچا اور حقیقی مذہب ہے، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کھیل سے بھی روکے، بلکہ ایسا کھیل کہ جس سے ہمیں فرحت اور یہ کہ ہماری یہ کہ چستی کا سامان اس کے اندر ہو، تو ایسا کھیل تو مطلوب ہے، اور یہ کہ اس کو ممنوع نہیں ہے، اور یہ کہ اس سے منع نہیں کیا جائے گا، جائز اور حدود شرعی میں رہتے ہوئے اس کو کھیلا جا سکتا ہے۔ لیکن پتنگ بازی یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے، یہ ایک غیروں سے مشابہت بھی، اور یہ تہوار تو بالکل غیروں کا ہی ہے، اور غیروں کی مشابہت کے سلسلے میں حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک واقعہ بھی یاد آ گیا غیروں کی مشابہت سے کہ حضور کے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب تھے اور وہ اپنے گھوڑے پر یا یہ کہ بنے خچر پر وہ سفر کر رہے تھے، اور ہولی کا دن تھا۔ ہولی میں غیر رنگ پھینکتے ہیں اور اپنا تہوار مناتے ہیں، رنگوں کا ان کا تہوار ہوتا ہے، رنگوں سے وہ کھیلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ مسلمان تھے اور یہ کہ بزرگ بھی ان کو کہا گیا کہ کوئی بزرگ تھے کہ انہوں نے جس خچر پر یا گھوڑے پر وہ سوار تھے تو کہا کہ اس پر پان چکے کھا رہے تھے تو اس پر تھوک دیا اور کہا کہ لے گھوڑے تو بھی کھیل لے، یعنی یہ کہ اس کو بھی لال کر دیا۔ جس طریقے سے غیر کھیل رہے تھے اور وہ اپنے رنگوں سے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے اس پان کھا کر اس گدھے پر یا یہ کہ اس خچر پر تھوک دیا اور اس کو لال کر دیا، کہا کہ لے گدھے تو بھی ہولی منا لے۔ تو اس پر ان کی پکڑ ہو گئی، خدا تعالیٰ نے ان کی گرفت کر لی، غیروں سے مشابہت، ان کا سخت مواخذہ ہوا۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اس لیے غیروں کی مشابہت سے بچیں اور اپنے بچوں پر رحم کھاتے ہوئے کہ اس میں اگر اس ڈور سے جس سے کہ مانجا جو ہوتا ہے پتنگ اڑاتے ہیں، ہم کو کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور ہم نے پیسے دیے تھے اپنے بچے کو کہ لے اڑا لے پتنگ، اور اس سے جس کو بھی نقصان پہنچے گا، چاہے وہ پرندہ ہو یا یہ کہ جس کو بھی پہنچے گا، وہ تار میں ٹکرائے یا یہ کہ کسی گردن یا یہ کہ کسی کے پیر میں الجھے، جس کو بھی پہنچے گا تکلیف پہنچے گی، آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ مسلمان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ ایک مسلمان اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ تو اس لیے ہم سب مل کر پوری ایک طرح سے تحریک چلائے، کل چونکہ بسنت بھی ہے، اور یہ کہ پوری کوشش کرے کہ ہماری گلی اور محلے سے چند ایسے باشعور اور یہ کہ سنجیدہ نوجوان اس طرح کے ہر محلے اور گلی سے اپنے ساتھ لے کہ کوئی بھی بچہ ہماری گلی محلے اور گھر سے پتنگ نہیں اڑائے گا، اور ان کے والدین کو بھی سمجھائے کہ یہ ایک غیر سنجیدہ اور یہ کہ بہت ہی خراب کھیل ہے، اس سے ہم سب کو روکنا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، جانی مالی اور وقت کا بھی ضیاع ہے، اور اس کے علاوہ اپنے نقصانات سن ہی لیے۔ تو اس لیے کہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ جس سے بچہ بس یہ کہ اس کو تھوڑا سا خوشی مل جائے، اس سے نقصان کتنا ہو رہا ہے، اور خوشی ملنا مقصود نہیں۔ اگر کھیل بھی رہا ہے تو ایسا کھیل ہو کہ جس سے اس کی ورزش ہو رہی ہو، بھاگ دوڑ ہو اس میں، یا یہ کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی ذہنی دماغی ورزش ہو اور یہ کہ جسمانی ورزش ہو تو وہ کھیل سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ایک نقصان یہ بھی ذکر کیا گیا، چونکہ پتنگ کاغذ کی بنتی ہے تو اس کی بے حرمتی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اس لیے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے ہم سب اپنے بچوں کو بچائیں۔ ہمارے بچے آپ لوگ بتاتے ہیں جی بچے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے اگر آپ محنت کریں گے، اپنے بچوں پر روک کریں گے، ابھی سے ان پر محنت کریں گے تو بچے رک جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان سب باتوں پر عمل کریں گے اور ذہن میں رکھیں گے، اور یہ کہ اپنے بچوں کو اس پتنگ بازی سے مکمل طریقے سے، صرف یہ نہیں کہ پتنگ بازی صرف بسنت کے موقع پر ہی ہم لوگ چھوڑیں، بلکہ اس کے علاوہ اور دنوں میں بھی اپنے بچے کو بالکل اس سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب غیر شرعی اور گناہوں کے کاموں سے اور ناجائز کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔